السلام علیکم، میں امداد چومرو. مریم نواز کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کیا کبھی انہوں نے بند پر مکھن لگایا ہے؟ تنقید کی ہے بھائی مریم نواز کی. کل کی جو تقریر تھی گڑی خدابخش بھٹو کی، جس کی ہر طرف واہ واہ ہے، چرچا ہے جس کا، اس کا رد عمل آیا ہے یہ وفاقی حکومت کی جانب سے. فیصل ووڈا، وہ لانگ بوٹ والے فیصل ووڈا صاحب، انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی وفاقی وزراء کی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے بچوں کی. مریم نواز سے پوچھیں کبھی انہوں نے بن پہ مکھن بھی لگایا ہے؟ مکھن لگانا تو فیصل ووڈا صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، مکھن لگا کر کون وہ یار مکھن ہی آپ نہیں لگایا تھا بھائی. آپ بھی مکھن لگا کر جس طرح آپ کراچی سے جیت کر آئیں. خیر چھوڑیں، دفعہ کریں اس بات کو، آپ کیسے جیتے کیسے نہیں جیتے. لیکن یہ کوئی مطلب یہ مجھے اصل میں اس لیے ذرا بات آگے نہیں بڑھا پا رہا کہ مطلب وہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں عجیب و غریب قسم کے اس طرح کے قصے ہوتے ہیں. کسی نے کسی کو کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس نے کہا بنی تھی گل نہیں، انہوں نے کہا بنی نہیں بنی. بہرحال اب کچھ بات تو بنی نہیں ہے، لیکن بہرحال تنقید کرنی ہے تو بہت زیادہ سینسیبل قسم کی باتیں بہت اچھا کرتے ہوتے ہیں. اپوزیشن پر تنقید دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب، لیکن انہوں نے مایوس کیا. مطلب مایوس اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو پی ڈی ایم کی جو سربراہ اجلاس تھا نا، اس میں سربراہ اجلاس کہہ رہا ہوں میں، جو گڑی خدابخش کا جلسہ تھا، اس میں سارے وہ بیٹھے جو پنجاب کو گالی دیتے ہیں. کہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ والے رویے بہت خطرناک ہو چکے ہیں. مطلب یہ رویے، خیر تو ایک تو میرا آج کا مدعا یہی ہے، اور دوسرا مدعا ہے پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہا ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ کرنے یہ جا رہا ہے کہ جناب لیکن یہ بعد میں، پہلے جو وفاقی وزراء نے، فواد چودھری صاحب نے کہا، وہ فیصل ووڈا صاحب کی انہیں بات کر لی. ایون شبلی فراز صاحب کو بھی میں پہلے شروع میں سنجیدہ لیتا تھا. وفاقی وزیر ہے، سنجیدہ تو لینا ہی چاہیے، لیکن پہلے میں زیادہ کچھ سمجھتا تھا کہ آپ کی سمجھداری کی بات کریں گے. حکومت اپوزیشن پر تنقید کرتی ہے، اپوزیشن کا جواب دیتی ہے، وہ جس طرح کا بیان ہو، جواب ہو، بیان، لیکن بیان میں وزن ہونا چاہیے، بات میں وزن ہونا چاہیے. تو فواد چودھری صاحب کی بات میں ہوتا ہے وزن. وہ جب بات کرتے ہیں تو وزن کے ساتھ کرتے ہیں. وہ یاد ہے آپ کو فواد چودھری کا ایک جملہ ہے جو بن گیا پی ڈی ایم کے لیے، تانا بن گیا یا اپوزیشن کے لیے، ابو بچاؤ مہم. وہ تھی نہیں تھی جو مرضی ہے، لیکن اس بات میں وزن تھا. وہ ایک کاٹ کا جملہ، ابو بچاؤ مہم. ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، آصف زرداری صاحب بھی جیل میں تھے، ان کے بچے بلاول اور مریم نواز جو ہیں وہ تحریک چلانے کی باتیں کر رہے تھے، آگے بڑھنے کی باتیں کر رہے تھے، حکومت کو گرانے کی باتیں کر رہے تھے. تو لگ رہا تھا کہ ہاں جی ابو بچاؤ مہم ہے. لیکن اب اسی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کے خیالات جو ہوتے ہیں قومیتوں کے معاملے میں، انتہا پسندی کے حوالے سے، ثقافتوں کے حوالے سے، وہ فواد چودھری صاحب کے خیالات بہت زیادہ، میں ان سے ان کے خیالات کا معترف بھی ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں، اور میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق بھی ہے. تو لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات ذرا پولیٹیکلی وہ بات نہیں کرنی چاہیے، وہ پاکستان کو کمزور کرتی ہے ہمیشہ. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو کل گڑی خدابخش میں جمع ہوئے تھے نا، یہ سارے کے سارے وہ ہیں تھے جو پنجاب کو گالی دیتے ہیں، اور بلوچستان کو ہر سال 400 ارب روپے جاتے ہیں. وہ کہاں گئے؟ ہاں بالکل ہمارا بھی سوال ہے، وہ کہاں گئے؟ بلوچستان سے آتے کتنے ہیں؟ بلوچستان سے نکلتا کیا کیا ہے؟ بلوچستان دیتا کیا ہے وفاق کو؟ اس کا حساب بھی تو کوئی دے نا. بلوچستان کو 400 جاتے ہیں، پریشانی کھا جاتے تھے. اس کے بعد بھئی وہ تھے ثناء اللہ زہری اور عبد المالک بلوچ کھا گئے. اس سے پہلے سارے رئیس سردار وڈیرے اور وہ جو وہاں کے خان ہیں وہ کھا گئے، نواب کھا گئے، مری کھا گئے، بگٹی کھا گئے، مینگل کھا گئے، مان لیا. بلوچستان سے جو جاتا ہے وہ کتنا ہے؟ اور یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے حکومت میں بیٹھ کر کہ بلوچستان کو 400 ارب روپے جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے پنجاب کو گالی دیتے. پنجاب کو تو کوئی گالی نہیں دیتا میرا خیال ہے. ہاں یہ والا مائنڈ سیٹ جو ہے فواد چودھری صاحب نے جس کی بات کی، اس پر تنقید ضرور ہوتی ہے. اب اس میں بھی کر رہا ہوں کہ بلوچستان محروم ہے، بلوچستان کو اس کے حقوق نہیں مل رہے. آج ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ بھائی سندھ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا پہلا رائٹ ہے سندھ کا، سندھ سے گیس نکلتی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ والی بات کو ٹرانسلیٹ اس طرح کیوں کیا جائے کہ وفاق کیا پنجاب کو گالی پڑ رہی ہے؟ اگر بلوچستان، اگر کے پی کے، اگر سندھ، اگر ایون پنجاب پنجاب کا جو 500-550 ارب روپے این ایف سی میں فواد چودھری صاحب کی حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے مار لیا، اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح کہ سندھ والے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جناب این ایف سی میں ہمیں حصہ نہیں دیا گیا. جام کمال نے کہا
اور پھر وہ جو جو ہیں وہ لیاقت شاہانی صاحب ہیں جو ترجمان ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا، جو ہمارا ڈیو شیئر ہے وفاقی حکومت میں، وہ ہمیں وفاق نہیں دے رہا، وفاقی حکومت میں عمران خان نہیں دے رہے. تو یہ کیا پنجاب کو گالی ہے؟ یا اگر وہاں بیٹھے اختر مینگل صاحب اپنے مسائل کی بات کر رہے ہیں، مسائل کے ذکر کر رہے ہیں اور بات وہی کر رہے ہیں جو فواد چودھری صاحب بھی مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے، ہوا ہے. اب پنجاب کارڈ، سندھ کارڈ بھی کارڈ تو کوئی نہیں ہوتا نا، صوبہ تو کوئی کارڈ نہیں ہوتا، مگر اب سندھ کارڈ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ پنجاب کارڈ کھیلا جائے. اور پنجاب کارڈ ظاہر ہے کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ پریشر ہے، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. جب لاہور کا جلسہ تھا مینار پاکستان کا، تب یہی ہوا تھا کہ وہ جناب عثمان بزدار صاحب نے، نہیں فردوس عاشق اعوان صاحب نے، وہ عثمان بزدار فردوس عاشق اعوان صاحب ایک ہی بات ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو بیسیکلی فردوس عاشق اعوان ہی ہے. عثمان بزدار صاحب تو ابھی بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا نا پنجاب میرا صحیح نہیں چل رہا تھا تو میں نے فردوس عاشق اعوان صاحب کو بھیج دیا، تو وزیر اعلیٰ تو بھی فردوس عاشق اعوان، بزدار صاحب تو ابھی مٹی کے مادو بیٹھے ہیں. تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا تھا کہ جناب یہ بلاول بھٹو نے سندھ میں تو بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، کرونا کی بہت زیادہ SOPs پر وہ کر رہے ہیں، پابندیاں لگوا رہے ہیں، SOPs عمل کروا رہے ہیں، لیکن پنجاب کے لوگوں کو مروانے کے لیے وہ لاہور کا جلسہ کر رہے ہیں. تو پہلے وہ پنجاب کارڈ اس طرح کھیلا گیا تھا، اب یہ پنجاب کارڈ کھیل رہے ہیں. بھائی یہ کارڈ اب نہیں اس طرح، 18ویں ترمیم کے بعد والے پاکستان میں تو خیر اس طرح کا کوئی کارڈ کھیل بھی نہیں سکتا. ہاں ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، ایک حکومتوں کا کردار ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی چاہے نون لیگ تھی. نون لیگ نے جو CPEC کے ساتھ حشر کیا، کل بلاول کہہ تو گئے کہ نواز شریف نے دن رات ایک کر کے CPEC وہ کیا تھا، نون لیگ نے تو وزارہ بلوچستان کا مائنس کر کے اور یوں جس طرح نکال رہے تھے، تو اگر اس پر بھی بات ہوتی تھی تب بھی ہوتی تھی، اس پر APCs ہوئیں سب کو یاد ہے. تو یہ پنجاب کو گالی تو نہیں پڑ رہی تھی نا، یہ ہو رہا تھا کہ جناب ان کا حق دو بھائی. اگر KPK کا وہ جو پسماندہ علاقہ ہے جہاں سے CPEC نے گزرنا تھا، وہ جو ایسٹرن ویسٹرن روٹ کا جو وہ پنگا تھا، تو وہاں کی بات کرنے پنجاب وہ تب بھی کرتے، نون لیگ کی حکومت میں بھی ہوتی تھی، تو پنجاب کو گالی کہاں سے آ گئی اس میں؟ نو ڈاؤٹ کہ جب لوگوں کی محرومی ہوتی ہے تو پھر لوگ جو لوگ وہ جو طبقہ، خاص طبقہ، عام پنجابی کی بات نہیں ہو رہی، جو خاص طبقہ جب اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہا ہوتا ہے یا محروم قوموں کی بات کرنے والے کو نگیٹ کیا جاتا ہے یا ان پر فکرے کسے جاتے ہیں، ان پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں، تو ان کو ضرور لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور ماضی میں بھی کہتے رہے، اب بھی کہیں گے، آگے بھی جا کر کہیں گے. وہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھا تب بھی کرتے تھے، نون لیگ میں بھی کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں. تو پنجاب کو گالی بہرحال پنجاب کارڈ اب میں کہہ رہا ہوں 18ویں ترمیم کے بعد والے پاکستان میں نہیں چلنا، کیونکہ اب پتہ ہے کہ جناب سندھ کو جتنا پیسہ جا رہا ہے پنجاب کو جا رہا ہے. ہاں اس حکومت میں ضرور ہے یہ کہ انہوں نے پیسہ مار لیا ہے، ورنہ NFC کے طرح جو پیسہ جاتا تھا مراد علی شاہ سے یہاں کے لوگ حساب لیں گے، سندھ کے لوگ، اور وہاں سے بزدار صاحب سے پنجاب کے لوگ، اور جام کمال سے لیں گے بلوچستان کے لوگ حساب. تو بہرحال یہ اس طرح ہے نہیں. تو فواد چودھری صاحب بہرحال سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے بات تو کر دی ہے لیکن بات بہرحال مزے کی نہیں کی. اور اب ہے PDM کیا کرے گا. بھائی PDM اب کرنے یہ جا رہا ہے سرکار کہ ان کا جو اجلاس ہوگا 2 جنوری کا، اس کے بعد ان کا لانگ مارچ جو ہے نا وہ تجویز ہے کہ وہ مارچ میں کیا جائے، فروری کا مہینہ مزید لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے. سینٹ کے الیکشن تو نہیں روکے جا سکتے، تو سینٹ کے الیکشن ہونے دیے جائیں اور لانگ مارچ کیا جائے مارچ میں، تاکہ ذرا موسم بھی بہتر ہو، لوگ بھی نکل پائیں، اور تب تک جو PDM کے اندر کے تضادات ہیں ان کو بھی ذرا ایڈریس کیا جائے. ابھی تو PDM والے آپس میں گتم گتھا ہیں. یہ حکومت ٹھیک کہتی ہے اس معاملے میں کہ PDM کے اندر کی لڑائیاں ہیں تو یہ حکومت کے ساتھ کیا لڑ پائیں گے. تو اندر کی لڑائیاں جہاں تک دونوں بڑی جماعتیں ہیں وہ تو یوں ہیں، ان کی لڑائی کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے کچھ PDM کے اندر معاملات بن رہے ہیں تو ان کو ایڈریس کریں گے. ورنہ آپ دیکھیں کہ مریم نواز تو کل گڑی خدا بخش میں تھیں، پھر آج انہوں نے بے نظیر صاحبہ کی مزار پر حاضری دی، جا کر پھول چڑھائے، نہ صرف بے نظیر صاحبہ کی مزار پر قبر پر بلکہ بھٹو صاحب اور بیگم نصرت صاحبہ کی قبر پر بھی گئیں اور پورا مزار انہوں نے گھوما، اور جس طرح ان کو پروٹوکول ملا. تو اختلافات بڑی جماعتوں میں تو نہیں ہے. مولانا صاحب کی وجہ سے PDM کے اندر معاملات ضرور ہیں، تو اس کو PDM فی الحال ایڈریس کرے گا. 2 جنوری کا اجلاس جو ہو رہا ہے اس میں کچھ اس طرح کے معاملات ڈسکس ہوں گے، زیر بحث ہوں گے، اور اس میں پھر لانگ مارچ کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی. لیکن فی الحال تو PDM استعفے دینے ہیں نہیں دینے ہیں، مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں، جس کو آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، تو وہ ان معاملات کو دیکھیں گے. لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں جو کہ PDM کے اندر تجویز اب یہ آئی ہے کہ لانگ مارچ جو ہے اینڈ آف فروری یا مارچ کے آغاز میں کیا جائے. اب
دیکھیں کل جو 2 اجلاس ہیں ان میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. ایک اجلاس بلکہ وہ جو پیپلز پارٹی کا ہے CEC کا استعفے والا معاملہ اس میں زیر بحث آئے گا, اور اس کے بعد 2 جنوری کا جو PDM کا سربراہی اجلاس ہے ان میں پتہ چلے گا کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ حکومت کو 1-2 مہینے ذرا سکھ کا سانس لینے کو ملیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.